میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا والتین، فرمایا میں اللہ کو انجیر کی قسم، تین کی قسم، والزیتون، اور فرمایا زیتون کی قسم۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ باقی سارے معاملات اپنی جگہ پہ موجود، لیکن انجیر کے اندر اور زیتون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طبی طور پہ برکتوں اور رحمتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں کہ بندے کی طبیعت کے لیے، بندے کی ذات کے لیے یہ دونوں چیزیں انتہائی مفید ہیں۔ یہاں تک مفید ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت، اس زیتون کی چھال، اس زیتون کی مسواک، اس زیتون کے پتے تک جو ہیں یہ انسانی طبیعت کے لیے انتہائی اعلیٰ اور انتہائی مفید ہیں۔ اور انجیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ساری کی ساری چھلکوں سمیت انسان کی طبیعت کے لیے انتہائی عمدہ چیز ہے۔ لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انجیر کی قسم اور مجھے زیتون کی قسم، پھر ارشاد فرمایا وَطُورِ سِینِین، اور مجھے طور سینا کی قسم، وہ طور سینا کہ جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے انہیں ہم کلامی کے شرف سے نوازا گیا۔ فرمایا اس کوہ طور کی بھی قسم، اور اس کوہ طور کی قسم کھا کے پھر ارشاد فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور فرمایا اس امن والے شہر مکہ کی بھی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ یہ جو مکہ کا شہر ہے جو امن والا ہو گیا ہے، جو سلامتی والا شہر ہو گیا ہے، ایسا امن اور ایسا سلامتی والا شہر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من داخلہ، جس بندے کو اس میں داخلہ نصیب ہو گیا، فرمایا کان آمینا، فرمایا وہ امن والے مقام میں آ گیا ہے، اس کے لیے امن ہی امن ہے، اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو اس مقام پہ قسم کھائی جا رہی ہے نا، یہ جو شہر مکہ کی قسم ہے، یہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے نہیں کھائی جا رہی، یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے یہ صفا مروہ کی موجودگی کی وجہ سے بھی نہیں ہے، نہ زمزم کے کنویں کی وجہ سے ہے۔ اس مقام پہ اگر قسم کھائی جا رہی ہے تو صرف ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ شہر مکہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے، یہاں حضور موجود ہیں، آقا کے مبارک قدم کیونکہ مکے کی دھرتی کے اوپر لگ رہے ہیں، تو میرا اللہ اپنی شان کے مطابق فرما رہا ہے کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کیونکہ میرا محبوب خرام ناز جو کیا کرتا ہے اس شہر میں، فرمایا اس کی قسم۔ یہ قسم ذکر فرما کے پھر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا، لوگوں یاد رکھیے گا کہ ہم نے تخلیق فرمایا ہے الانسان، اس حضرت انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر، بہترین شکل و شباہت دے کر، بہترین صورت دے کے فرمایا ہم نے اس حضرت انسان کو تخلیق فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا هو الذی، فرمایا وہی تو اللہ ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہ ماں کے پیٹ کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے، فرمایا ویسی تمہاری صورت تخلیق فرما دیتا ہے۔ گویا یہ جو انسان کے چہرے کی ٹکیا ہے، یہ جو انسان کی شکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص چاہت ہے، اس نے جیسے چاہا ویسے حضرت انسان کو تخلیق فرما دیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں کبھی کو یہ تانا بھی نہیں دینا چاہیے کہ تو نے منہ دیکھا ہے اپنا یا تو نے شکل دیکھی ہے اپنی، کیونکہ یہ منہ اور یہ شکل بندے کی مرضی سے نہیں بنی، یہ اللہ کی چاہت سے بنی ہے۔ تو اگر ہم کسی کے منہ پہ اعتراض کر رہے ہوں تو گویا اللہ کی چاہت پہ اعتراض کر رہے ہیں، جو بندے کو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے، حضرت انسان کو بڑا اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ پھر قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے عزتیں دے کے اس آدم زادہ کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر بندے کو
فرمایا عزت و توقیر کا تاج بھی فرمایا انسان کے سر پہ سجا دیا ہوا ہے، انسان کے سر پہ ایسی عزت دی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفع اور فائدے کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر سانپ کے منہ کے اندر زہر بھی رکھی ہے نا تو فرمایا وہ زہر بھی حضرت انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زہر بھی انسانوں کے فائدے اور نفع کے لیے آج کے اس جدید دور کے اندر استعمال ہو رہی ہے۔ گویا کائنات کی ہر چیز انسان کو نفع دے رہی ہے، لیکن اگر انسان کو کہیں سے نقصان ہو رہا ہے نا تو کائنات کی کسی اور چیز سے نقصان نہیں ہو رہا، آج انسان ہی انسان کا نقصان کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ انسان کا شرف نہیں ہے، یہ انسان کا وقار نہیں ہے کہ بندہ ہو کے بندے کا نقصان کرے، انسان ہو کے انسان کا نقصان کرے، انسان ہو کے انسان کا قتل کرے، انسان ہو کے انسان کا حق مارے۔ فرمایا یہ تو جانور بھی انسانوں کا حق نہیں مار رہے، اور اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو وہ انسان تو کیا جانوروں کے درجے سے بھی نیچے گر رہا ہے، اور ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے انسان کو عزتیں تو دی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اولئک کالانعام کہ یہ جانوروں کی مانند ہو جاتا ہے، بلکہ پھر فرمایا بل ہم اضل، کبھی کبھی یہ اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کی وجہ سے جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ کام کر بیٹھتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے فرمایا ہم نے عزتیں اور شانیں دی ہیں حضرت انسان کو، ثم اور پھر رددناہ اور پھر اسے لوٹا دیا ہے اسفل سافلین، فرمایا اس نچلے طبقے والوں کی طرف جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے انسان ہو کے۔ فرمایا پھر اس میں وہ عادتیں، خصلتیں، اس کی طبیعت، اس کا مزاج کچھ ایسا رکھا ہے کہ جو اسے لے کے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جو ان اسفل سافلین سے بچ جاتے ہیں، اس درجے سے اوپر نکل آتے ہیں؟ فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے، جنہیں ایمان نصیب ہوا، وعملوا الصالحات اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق نیک اعمال بھی کیے۔ یہ پیارے بھائیوں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب بھی ایمان کا تذکرہ کیا ساتھ نیک اعمال کا ضرور تذکرہ کیا ہے، کیونکہ بندہ مومن ہو اور کام اچھے نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے کسی صورت، کیونکہ ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، لیکن ایمان مقدم ہے اور عمل جو ہے وہ مؤخر ہے، وہ بعد کی چیز ہے، لیکن لگا ہوا یوں ساتھ ہے کہ ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس کے کام اچھے نہیں، فرمایا اس کا ایمان بھی قبول نہیں، لیکن ارشاد فرمایا دوسرے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس کا ایمان ہے ہی نہیں، فرمایا وہ عمل جیسے مرضی کرتا پھر عمل ایمان کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے فرمایا فالہم، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا۔ اتنا اجر میرے اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ جو ایماندار بھی ہے، کام بھی اچھے ہیں۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں اس بات پہ کروڑہ بار بھی سجدہ شکر کریں تو کم ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ بس اب اگر جو پاسا پیچھے رہ رہا ہے تو وہ نیک اعمال کا پیچھے رہ رہا ہے، یہ جو سستیاں ہو رہی ہیں، یہ جو نیک اعمال کے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی کام کے اندر کمی کجی رہ جائے تو بھائیوں وہ پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر دین کے معاملے میں کمی کجی رہ گئی، حضور نے فرمایا جب آخری وقت آتا ہے جنت کا فرشتہ بھی ہوتا ہے، دوزخ کا فرشتہ بھی ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام بندے کی روح کو دبوچنے لگتے ہیں، لیکن دبوچنے سے پہلے اسے دکھاتے ہیں جہنم کو، اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تو کافرانہ زندگی گزارتا نا تو اس جہنم کا تجھے ایندھن بنا دینا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا جنت والا فرشتہ اسے دکھاتا ہے جنت کہ تو نے نیک اعمال کیے، ایماندار رہا، تیرے لیے یہ جنت ہے۔ جب جنت دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔
حضور نے فرمایا پھر ایک ساتھ اور فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ اوپر دیکھو، وہ جنت کا اوپر والا درجہ دیکھتا ہے جو بہت حسین و اتنا اچھا ہوتا ہے کہ بندہ نیچے والی جنت بھول ہی جاتا ہے، کہتا ہے جنت تو ہے ہی وہ، لیکن فرشتہ کہتا ہے اگر دنیا میں تو اور اچھے کام کرتا تو آج یہ جنت تجھے نہیں دینی تھی، وہ اونچے درجے والی جنت تجھے دینی تھی۔ حضور نے فرمایا پھر مرنے والا چاہے ایمان والا بھی مر رہا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے کہ اے کاش وہ جو لمحہ ضائع کیا ہے وہ بھی نہیں کرنا تھا، تاکہ آج نیچے والا درجہ نہیں مجھے اوپر والا درجہ نصیب ہو جاتا۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وہ جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کر لیے جنہوں نے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ پھر فرمایا فما یکذبک، اے محبوب کون ہے وہ جو آپ کی تکذیب کرے، جو آپ کو جھٹلا دے، بعدو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد، ان تمام احکام کے واضح ہو جانے کے بعد، بالدین اس قیامت کے معاملے میں کہ اس قیامت نے آ کے رہنا ہے، قیامت کے بارے میں آپ کی تکذیب کون کر سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا الیسا، کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ وہ اللہ ہی ہے، بے احکام الحاکمین، کائنات کے تمام حاکموں سے سب سے بڑا حاکم۔ فرمایا اللہ ہی تو سب سے بڑا حاکم ہے، اللہ ہی سب سے بڑا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ محبوب جو آپ کی تکذیب کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا، قبر میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا، اور جس نے آپ کی تصدیق کر لی، جس نے آپ کی بات کو مان لیا، جس نے آپ کی شریعت کو اپنا لیا، فرمایا وہ دنیا میں بھی عزت والا ہو گیا، وہ قبر میں بھی عزت والا ہو گیا، آخرت اور جنت کے اندر بھی۔ فرمایا عزتیں، شانیں، مقام اور مرتبہ اس بندے کے مقدر میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں ایمان اور نیک اعمال والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی